دس آپ کی میں نے روایت جو ہے اس کو کاٹا تھا. پہنچے تھے ہم علم کو پتھر میں گاڑنے پہ اور وہ کہتے تھے یہ کیسے گڑ سکتا ہے, تو آپ اسے نکالتے تھے, پتھر نرم ہو جاتا تھا. بہت بہت شکریہ ناظرین محترم, کیونکہ کافی طولانی وقفہ ہو گیا. مرحب خیبر کے مشہور ترین بہادروں میں سے تھا بہادر, بہادر لمبا اونچا تھا, بڑا تھا, اور اس کا نام سن کے لوگ کانپ جاتے تھے. جب اس کو مولا علی علیہ السلام کے مقابلے میں بھیجا گیا تو پہلے تو اپنی وہی دھونس جمانے کی کوشش کی اور بڑے فخر سے یہ کہا کہ میرا نام میری ماں نے مرحب رکھا ہے اور تمام خیبر جانتا ہے. تو جواب میں پھر مولا علی علیہ السلام نے بھی رجز پڑھا, انا الذی سمتنی امی حیدرہ, تو مرحبا تو ہوگا, میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے. اور حیدر کا مطلب یہ ہے کہ جو سانپ کو ادھر کو چیرتے, ٹکڑے ٹکڑے کرتے. تو یہ نام سن کے وہ کانپ گیا کہ اس کی ماں نے منع کر رکھا تھا حیدر سے نہیں لڑنا, حیدر سے نہیں لڑنا. تو یہاں روایت میں ہے کہ شیطان نے بکایا چل یار یہ کوئی اور حیدر ہے, یہ تھوڑا حیدر ہے, میدان میں جاؤ. ادھر مولا علی علیہ السلام جب آئے تو آپ نے سب سے پہلے پتھر میں علم گاڑا. یہ دیکھ کے تو ایک شور شرابہ ہوا کہ یہ کیا ہے, کہ پتھر میں علم گاڑ دیا ہے. تو پہلے جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہودی جو ہے وہ وسواس اور وہم پرست ہے. اس نے فوراً کہا کہ یہ کیا ہے. نجومی نے کہا یار کچھ نہیں, یہ کوئی 1000 سال کے بعد دو ستارے آپس میں ملتے ہیں اور ہر نرم ہو جاتی ہے. آج وہ گھڑی تھی اتفاق سے اور یہ پتھر نرم ہو گیا, علی نے علم گاڑ دیا. اب علی بھی ظاہر کے شاگرد رسول تھا, عالم ایسا عالم کے جس کا چیلنج دنیا میں آج تک موجود ہے. سمجھ گئے کہ وہاں کیا باتیں ہو رہی ہیں, علم نکالا پھر گاڑا, پھر نکالا پھر گاڑا. تو وہ پریشان ہو گیا, تو کہہ رہا تھا یہ کہ 1000 سال کے بعد ستارے ملتے ہیں, بار بار کیسے ہو سکتا ہے. تو اس وقت وہ نجومی کہتا ہے کہ میں خود حیران ہوں کہ جب یہ علم نکالتا ہے تو وہ ستارے ہزاروں سال کی مسافت پہ چلے جاتے ہیں, اور جب یہ علم گاڑتا ہے تو وہ ستارے آپس میں جڑ جاتے ہیں. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ آنے والی کی حکومت اور اقتدار اور طاقت جو ہے وہ صرف زمین پر نہیں ہے بلکہ آسمان پر بھی ہے. ایسا بہادر میں نے کبھی نہیں دیکھا. خیر مقابلے میں آیا اور آ کر پہلا وار مرحب نے کیا. مرحب نے, آپ نے ہمیشہ مولا علیہ السلام کی زندگی کا اصول رہا ہے کہ پہلے کبھی وار نہیں کیا. اس کو وہی دعوت اسلام دی, کہا قبول نہیں ہے, کہا واپس چلے جاؤ, کہا قبول نہیں ہے, کہا حملہ کرو. حملہ کیا, مولا علیہ السلام اس کا رد کیا. جب مولا علی علیہ السلام کی واری آئی حملہ کرنے کی تو آپ نے بے صدائے تکبیر بلند کر کے اس کے سر پہ حملہ کیا. اس کا خود 2 ٹکڑے ہوا, اس کا بدن 2 ٹکڑے ہوا, تلوار زمین کو چیرتی ہوئی نیچے کی طرف بڑھی. یہاں عبداللہ کشری ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ جب یہ واصل جہنم ہوا تو جبریل امین علیہ السلام دوڑتے دوڑتے رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مبارک ہو, آپ کے بھائی نے مرحب کو قتل کر دیا ہے. تو آپ نے فرمایا علی کے لیے یہ تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے مرحب کو قتل کرنا, اس پہ کیا مبارکیں دے رہے ہو. کہا نہیں یہ بات نہیں, یہ بات تو آگے ہے. کہا کہ جب اللہ کے شیر علی ابن ابی طالب نے ذوالفقار والا ہاتھ بلند کیا تو اتنے جوش و جذبے میں تھے کہ خالق نے میکائیل اور مجھے حکم دیا, اسرافیل کو حکم دیا کہ اس کا ہاتھ پیچھے کھینچو تاکہ علی آج پوری قوت کے ساتھ پورے جلال کے ساتھ حملہ نہ کر دے. لیکن علی نے حملہ کر دیا. مرحب کا خود 2 ٹکڑے, مرحب کا گھوڑا 2 ٹکڑے, اس کا جسم 2 ٹکڑے, اور تلوار زمین کو چیرتی ہوئی تحت سرا کی طرف بڑھی. مجھے حکم ہوا کہ جاؤ جا کر علی کے وار کو روکو. میں نے اپنے پروں پہ علی کے وار کو روکا. مجھے قسم ہے رب کبریا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, قوم لوط کے 7 شہروں کو میں نے اپنے انہی پروں سے اٹھا کے آسمان پہ پھینکا اور وہاں سے واپس پھینکا تھا. وہ 7 شہر ہلکے تھے اور یہ علی کا ایک وار بھاری تھا. اور وہ جگہ یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے, میں خیبر میں کئی مرتبہ گیا ہوں. وہ جگہ آج بھی موجود ہے جہاں مولا علی علیہ السلام کی وہ تلوار چلی, اور وہاں ایک چشمہ پھوٹا ہوا ہے اور بالکل تلوار کے سیدھا کاٹ کی لمبا چشمہ, حالانکہ چشمہ گول ہوتا ہے, وہ آج بھی چل رہا ہے. تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ حملہ فاتح خیبر اس لیے کہلائے, آج تک فاتح خیبر کہا جاتا ہے آپ کو. اور صرف یہی نہیں ہے,
فتح کرنے کے بعد خدا کے حضور شکر ادا کیا. یہ سب سے بڑا کلبی فتح ہوا, رسول اللہ کا وعدہ بھی سچا ہوا. اور پھر جتنا یہاں سے مال غنیمت ملا اس کے بارے میں روایت میں یہ موجود ہے کہ مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کے درمیان جب یہ تقسیم ہوا تو کلہاڑوں سے کاٹ کاٹ کے سونا تقسیم کیا گیا تھا. جناب عائشہ کی ایک روایت ہے کہ خیبر سے پہلے فتح خیبر کے بعد جتنی جی بھر کے میں کھجوریں کھانے کو ملی اس سے پہلے نہیں ملی. اور ادھر علی سخی الاسقیاء جب گھر پہنچے خالی ہاتھ تھے تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ ابو الحسن سنا ہے کہ مدینہ سے بہت بڑا سونا آیا ہے, کلاڑوں سے کاٹ کاٹ کے تقسیم کیا گیا ہے. فرمایا ہاں فاطمہ آپ نے صحیح سنا ہے. تو یا علی پھر آپ کے حصے کا سونا کھا کے وہ یتیموں مسکینوں بیگانوں تقسیم کر کے فوراً سجدہ ریز ہو گئیں اور خدا کا شکر ادا کیا کریم پروردگار تو نے جو مجھے ایسا سخی شوہر. حضور اقدس جو امام علی کرم اللہ کا جو ایک فہم والا ایک شخصیت ہے, ایک قاضی والا اور ایک فیصلہ کرنے والا جو شخصیت ہے جس پہ کہ حضرت عمر خطاب نے بھی کئی دفعہ آپ سے مشورہ مانگا, اس کو ذرا بیان فرمائیے. یہ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اقضاہم علی, کہ علی جو ہیں وہ میری امت کے جج ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور بہت سارے جو فیصلے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر بھی حضرت ابوبکر صدیق, حضرت فاروق اعظم, حضرت عثمان رضوان اللہ, تمام جو دوار میں بڑے فیصلے ملتے ہیں اور اتنی فہم و فراست کے ساتھ. ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے نا تو مجھے ان کی بات میں وہ جو تھے نا حضرت حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ, ان کا واقعہ وہ یاد آ رہا تھا کہ حضرت علی کی شجاعت دیکھیں, یعنی کہ کبھی یہ نہیں ہوا کہ نفس کا غلبہ ہو گیا ہو. ہوتا ہے نا بعض بہت سارے شجاعت اپنا غصہ شامل ہو گیا, ہاں اپنا غصہ شامل ہو گیا. اور تو وہ واقعہ مجھے یاد آ رہا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے وہ جو معروف واقعہ ہے تو حضرت علی کو, حضرت زبیر کو, حضرت مقداد کو, تینوں حضرات کو بھیجا کہ جاؤ اور فلاں مقام کے اوپر وہ خاتون پہنچ چکی ہے. آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی کہ یہاں مدینہ میں بیٹھ کے یہ ساری باتیں بیان فرما رہے ہیں. اچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب وہاں پہ پہنچے نا تو حضرت علی نے اس خاتون سے کہا کہ وہ جو خط ہے وہ دے دو. تو اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, خط تیرے پاس ہے تو وہ ہم لے کے جائیں گے, ایسے نہیں. اچھا, یہاں انسان غصے میں آ جاتا ہے. اب دیکھیں مسئلہ صرف اور صرف اکیلا وہ کسی ایک بندے کا نہیں ہے, پوری جو مسلمان جو جماعت ہے پوری جماعت کا ہے کہ یعنی جاسوسی ہو رہی ہے اور بڑا نقصان ہو رہا ہے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس نے جو خط جب اپنے وہ نکال کے دیا نا, جب اس کو لیا اور واپس آ گئے, اچھا اس خاتون کو بھی ساتھ لے آئے. اب اس کے اوپر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کا سر قلم کر دیا جائے. اب حضرت علی کی جو شجاعت ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, ان کی جرت بہادری اپنی جگہ پہ, لیکن ان کا آپ اس میں حلم دیکھیں کہ وہ اس میں جذبات میں ایمانی جذبات غیرت تو ہے لیکن ایسا غصہ نہیں ہے کہ جناب اس عورت کو ہی قتل کر دیں, یعنی کہ وہ اس نے بڑا برا عمل کیا تھا.